هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی پہلی کتاب کا آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، صفحہ نمبر 18 پر، نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بزرگ کے معنی آتے ہیں بڑا، اب خواہ وہ عمر کے اندر بڑا ہو یا مرتبے کے اندر بڑا ہو، دونوں کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی بات مان لیتے تھے۔ روایت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، تو دایا کہتے ہیں رضائی ماں کو۔ ایک تو حقیقی ماں ہوتی ہے اور دوسری رضائی ماں، یعنی جس نے دودھ پلایا ہو۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے اور مناسب آب و ہوا کے لیے بچپن کے اندر شہر سے باہر بھیج دیا کرتے تھے، اور اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہر سے باہر بھیجا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دایا تھی یا رضائی ماں تھی، ان کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا: اے مادر مہربان، مادر بنے ماں اور مہربان بنے شفیق، اے مادر مہربان، آپ نے خوب کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ پھر ان کو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کہ سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا اور جو مانگو گی وہ دوں گا۔ پھر انہوں نے جن شخصوں کی سفارش کی ان کے ساتھ بہت کچھ سلوک کیا، اور جو کچھ دایا نے مانگا اس سے بہت زیادہ دیا۔ نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے اور ان کو کبھی نہ بھولتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعظیم کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال پوچھا گیا تو فرمایا: یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہنیلی ہیں۔ بہنیلی مطلب منہ بولی بہن، اور ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی کی بیٹی ہیں۔ نمبر 11۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ روایت: ایک دفعہ آپ سفر کو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے لگے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا، اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے کھڑے رہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
ایسے پسندیدہ تھے کہ خدائے تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ لڑکو، تم خدائے تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے، اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں، ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو۔